اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین ابی الزہرا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ناظرین محترم، برادران و خواہران، ماہ مبارک رمضان کی پربرکت ساعات میں ادارہ حسینیہ ٹرسٹ کی جانب سے یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم آپ کی خدمت میں روزانہ کی دعا اور احکام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج میرے برادران و خواہران جو سماعت فرما رہے ہیں متوجہ رہیں کہ اب ہمارے پاس ایام معدودات، بہت ہی تھوڑے دن رہ گئے ہیں رمضان ہم سے رخصت ہونے میں، کہ جس ماہ مبارک رمضان میں خدا نے قرآن کو اتارا ہے، تمام آسمانی کتابیں اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس نے اس ماہ مبارک رمضان کے دنوں کو، جو میرے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق افضل الایام، افضل الساعات، اس کے دن سارے دنوں سے افضل، اس کی راتیں ساری راتوں سے افضل، یہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل، افضل الشہور، اور ہر چیز کی ایک بہار ہے، بہار قرآن ماہ مبارک رمضان ہے۔ اور فرمایا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں خالق کائنات نے جو ضیافت اللہ میں، اللہ کی مہمانی میں ہے، سونے کو عبادت قرار دیا، اس کی سانسوں کو ذکر تسبیح قرار دے دیا۔ خوش قسمت ہے میرے برادران و خواہران کہ جنہوں نے وقت کو ضائع کیے بغیر ان برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کو سمیٹا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ہمارے شبہائے قدر شروع ہیں کہ جن شبوں کی قدر کی جائے۔ آئیں پہلے آج کی دعا سماعت فرمائیں کہ آج ہم ماہ مبارک رمضان میں 18ویں دن میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ ونور فیہ قلبی بضیاء انوارہ وخذ بکل اعضائی الی اتباعہ وخذ بکل اعضائی الی اتباع آثارہ بنورک یا منور قلوب العارفین۔ ہم آج مانگ رہے ہیں کہ خداوند اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ، خداوند آج کے اس دن میں، اس ماہ مبارک میں سحری کے وقت کی برکتوں کی طرف مجھے متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ برکات اسحار، سحری کی برکتیں، یہ وقت سحر جو بڑا مختصر سا، جس میں خالق نے نماز فجر کو واجب قرار دے دیا ہے، نہ یہ دن میں شمار ہے نہ یہ رات میں شمار ہے، اور یہ پر برکت وقت ایسا ہے کہ جس میں ہمارا رزق مقسوم ہے۔ اس وقت میں جو کبھی پونے 2 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس میں جس میں ہمارا روزہ جس میں بند ہو جاتا ہے، فجر کی نماز واجب ہو جاتی ہے، فرمایا اس دوران میں کچھ ہوائیں چلتی ہیں، باد نسیم، باد سحر۔ ان میں سے ایک ہوا ہے جو دماغ کو تازہ کر دیتی ہے، جو دل کو شفا دے دیتا ہے۔ میرے نوجوانان محترم، کبھی بھی ان اوقات میں سو کے نہ رہیں، اس لیے کہ ہر حلال جانور ان اوقات میں جاگ کے خدا کی رحمتوں کا
برکتوں کو لیتا ہے، اور وہ جو حرام جانور ہے اس ٹائم پہ جیسے کتا ہے سویا ہوتا ہے، ابھی آپ دیکھ لیں باہر یہ سوئے ہوئے ہوں گے، چڑیاں چہچہا رہی ہوں گی، حلال جانور خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو ہم تو انسان ہیں۔ موسیٰ سے کہا اے موسیٰ یہ من و سلوہ ہے اسی وقت ہی ملے گا جو وقت سحر ہے، جو اس ٹائم جاگا ہوتا اس کو خدا من و سلوہ کا رزق دیتا، جو سو جاتا اسے نہ ملتا۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا اے میرے اللہ میری امت کو بھی قیامت تک یہ چیز عطا کر دے کہ جو بھی اس وقت میں جاگا ہوگا خدا اس کے لیے رزق عطا کر۔ یہ ہے برکات السحر۔ سحری آج کل ہمیں خدا بند کریم نے اپنا مہمان بنا کے سب سے جو عظیم نعمت دی ہے ہمیں وقت سحر میں، تو اس وقت کون جاگتا ہے؟ سحری کے شروع ہونے سے پہلے ہم 2 گھنٹے جاگتے ہیں تاکہ ہم سحری کھا لیں، تو یہ سحری کی برکتیں ہیں جو دل کو منور کرتی ہیں، جو دماغ کو تازہ کرتی ہیں، جو آپ کے جسم کی تمام مرضوں کے لیے شفا ہے، اور بالاخص نور القلوب، دلوں کے منور ہونے کا سبب یہ وقت سحر ہے۔ وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِ بِضِيَاءِ انوار، خدا بندہ اس ماہ کی روشنیوں سے میرے دل کو منور کر دے۔ اے اللہ جو ماہ مبارک رمضان میں تو نے روزانہ ہمیں ایک نور دیا ہے، ہمیں ایک صحت کے لیے ہمیں ایک اکسیر دیا ہے جو جسم اور روح دونوں کے لیے ہے۔ اے اول نور کو خلق کرنے والے، اے نور السماوات والارض، ہمیں اس ماہ میں تیرے نورانیت سے ہمیں منور فرما۔ وَخُذْ بِكُلِّ اعضائے الی اتباع آثار، خداوند میرے تمام اعضاء و جوارح کو اس ماہ کے احکام اور اعمال بجا لانے کا پابند بنا دیا۔ جیسے ہماری کل کی دعا میں تھا کہ معصوم نے فرمایا کہ عمل وہ ہے کہ جو جاری رہے، جو تسلسل کے ساتھ رہے، تو اللہ آج کے دن میں تو مجھے خداوند تیرے اتباع کی طرف، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اتباع خدا کیا ہے، اتباع رسول کیا ہے، اتباع اہل بیت کیا ہے؟ خدا کی اطاعت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جس عبادتوں کو خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ بنور کے یا منور قلوب العارفین، اپنے نور کے طفیل اے عارفوں کے دلوں کو منور کرنے والے، آج ساری باتیں نور کی ہے۔ وقت سحر کی برکات سے غافل نہ ہونا نورانیت قلب کی درخواست ہے، اور تمام اعضاء و جوارح کا احکام ان سب کو خدا کا پیروکار رکھنے کی ایک التجا ہے۔ وقت سحر کی برکات سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے مولا فرماتے ہیں السحر احد الحیاتین، شب بیداری 2 زندگیوں میں سے ایک ہے۔ میرا مولا سحر خیز، ہمارے آئمہ سحر خیز۔ مولا فرماتے ہیں راتوں کو جاگنا متقین کا طریقہ اور مشتاق لوگوں کی عادت۔ آنکھوں کا ذکر الہی کے ساتھ راتوں وقت لوگوں کے لیے اچھا موقع، اور دوستان خدا کے لیے برائیوں سے دوری ہے۔ خالق کائنات اس کی درگاہ میں جاگنا، سحر کو درک کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قول کہ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشانات پڑے ہوئے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جن کی پیشانیوں پر سجدہ کر کر کے نشانات پڑے ہو کے بارے میں فرمایا اس سے مراد نماز کے لیے بیدار رہنا ہے۔ ہم اگر نماز کا انتظار کریں، نماز کا استقبال کریں، یہ مومن کی علامت ہے۔ جسے خوف ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، اور جو راتوں کو جاگتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ آگاہ رہو کہ اللہ کا مال گراں قیمت ہے، آگاہ رہو کہ اللہ کا مال جنت ہے۔ یہاں ایک بات کرنا چاہوں آج، ہمارے اکثر برادران کہتے ہیں اساں جنت نہیں جانا، ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ بھئی تم نے جنت نہیں جانا تو کہاں جانا ہے؟ مرنے کے بعد 2 چیزیں تو یا جہنم ہے یا جنت ہے۔ ہاں حدیث ہے نا۔
وَلَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ۔ اگر یہ ساری دنیا علی کی محبت میں جمع ہو جاتی تو میں اس جہنم کو بناتا ہی نہ۔ تو سن لیں، جہنم علی سے بغض رکھنے والوں کی سزا کا نام ہے، اور جنت علی سے محبت کرنے والوں کی جزا کا نام ہے۔ وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، جنت میں نے اس لیے جانا کہ وہاں سرداری حسنین کی ہے، حوض کوثر پہ میرا مولا ہے۔ انشاءاللہ اگلی دعاؤں میں ہم آئیں گے تو کہ اللہ مجھے جنت کے دائیں بائیں نہیں ہے بلکہ مجھے مرکز میں رکھنا۔ تو مومن کی علامت جنت جانا ہے۔ یہ جو ہمارے ممبروں پہ آ کے سٹیجوں پہ آ کے جیسا جنت نہیں جانا، نہیں، مقصود مومن ہی جنت ہے، جیسے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت گراں قیمت ہے اور اس کے لیے اس کا مال جنت ہے۔ مولا فرماتے ہیں، اے بندگان خدا تعالی، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح ہر مرد زیرک ڈرتا ہے۔ ہوشیار آدمی وہ نہیں ہوتا جو نماز سے غافل ہو، ہوشیار وہ جو خدا سے ڈرتا ہو۔ اسی طرح سے جاگنے کے مفید مواقع فرمایا، مولا امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں صرف 3 موقعوں پر جاگنا چاہیے۔ نماز شب کے وقت قرآن پڑھنے کے لیے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے، ہم نے شروع درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ماہ مبارک رمضان میں بہترین موقع ہے نماز شب کے پڑھنے کا، اور فرمایا کہ یہ مفید ہے ہمارے جسم کے لیے، روح کے لیے، مشکلات کی دوری کے لیے۔ مولا نے فرمایا نماز شب کے وقت قرآن پڑھنے کے لیے۔ دوسرا فرمایا وفی طلب العلم، طالب علم کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین وقت ہے۔ اور عروس تہدیٰ الی زوجہا، اس دلہن کے لیے جو اپنے شوہر کے گھر بھیجی جائے، اس کا اپنے شوہر کی رضا کے لیے جاگنا بھی، یہ بھی بہترین عبادت میں شمار ہے۔ جن راتوں میں جاگنے کی بہت زیادہ تاکید ہے ان میں سے ایک عید کی رات انشاءاللہ جو آئے گی، شعبان کی رات 15 کو جو گزر چکی۔ فرمایا اگر یہ عید کی رات شعبان، نیمہ شعبان کو جو جاگے گا اس کا دل مردہ ہو جائیں گے۔ خالق کائنات ہمیں ان راتوں کو انشاءاللہ جو ابھی آنے والی ہیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، ان میں جاگ کے، اس کو احیاء کہتے ہیں، شب احیاء، کہ جس میں ہمیں زندگی ملتی ہے۔ انشاءاللہ یہ راتیں شب قدر کی ہیں اور یہ نورانیت قلب کے لیے ہیں۔ دل اور چہرے کی نورانیت میں مولا فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کرو۔ زیادہ بولنے سے انسان کا ہیبت ختم ہو جاتی ہے، تاکہ تمہاری فکر میں وسعت پیدا ہو، تمہارا دل منور اور روشن ہو جائے اور لوگ تمہارے ہاتھ سے امان میں ہوں۔ کم بولنا اور دل میں وسعت اور خصوصاً فکر کرنا۔ مولا نے فرمایا میں نے دل کی نورانیت کو تلاش کیا تو اس غور و فکر کرنے اور خوف خدا میں رونے میں پایا۔ پل صراط سے بآسانی گزرنے کا طریقہ تلاش کیا تو صدقہ دینے میں پایا، اور چہرے کی نورانیت کو میں نے طلب کیا تو وہ نماز تہجد میں پایا۔ نماز شب آپ کے چہرے کا نور ہے، نماز پنجگانہ آپ کی سلامتی کا سبب ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ مومن ہو، شیعہ ہو، عزادار ہو، جتنا حسین سے محبت کرے، حسین کے اس سجدے کو بھی نہ بھولے کہ جس سجدے کو وقت آخر میں ادا کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے لیے ضروری اور لازمی قرار دو، کیونکہ تلاوت قرآن تیرے لیے زمین میں نور ہے اور آسمان یعنی آخرت میں ذخیرہ ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ابھی تک میرے برادران کچھ لوگوں نے تو قرآن ختم کیا ہوگا، نہیں تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، اس لیے کہ قرآن نور بھی ہے، ذخیرہ آخرت بھی ہے۔ قیامت کا نور، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ بروز قیامت
نور کے ساتھ مجھے محشور کیا جائے، یعنی میرا چہرہ نورانی ہو اور مجھے رکھا بھی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کسی پر ظلم نہ کرو تو تمہیں قیامت کے دن نور اور روشنائی میں محشور کیا جائے گا۔ آج کی دعا خصوصاً جو ہم نے اپنے رب سے مانگی ہے وہ یہی ہے کہ ایک نورانیت قلب، ایک برکات اسحار سحری کی برکتیں وہ ہمیں عطا فرمائے، اس لیے کہ وہ منور القلوب ہے، دلوں کو منور کرنے والا ہے۔ خدا بندہ پالنے والے کریم یہ نورانیت قلب ہمیں آج کے دن میں عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے اب جو راتیں شروع ہونے والی ہیں، اس میں خصوصاً 3 راتیں ہماری شب قدر کی ہیں، اور ان شبہ قدر میں کچھ اعمال ہیں۔ میرے ناظرین و سامعین محترم ان کو غور سے سماعت فرمائیں۔ آج 18واں روزہ ہے، اور آج کی جو رات لگے گی وہ 19ویں کی شب ہے، جس کے بارے میں فرمایا 19ویں ماہ مبارک رمضان کے بارے میں کہ یہ شب قدر کی پہلی رات۔ شب قدر ایسی عظیم رات ہے کہ عام راتیں اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 80 سال 4 مہینے بنتے ہیں 1000 سال، یہ ایک رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات میں تقدیر بنتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، روح کے جو ملائکہ میں سب سے عظیم ہے، ہاں ملائکہ سے عظیم روح ہے۔ پوچھا گیا تھا امام معصوم سے تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جو ملائکہ سے بھی عظیم ہو وہ روح ہے جو اس میں اترتے ہیں، اور اسی رات فرشتوں کے ہمراہ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ کس کے پاس آتے ہیں؟ ہمارا سوال ہے، یہ ملائکہ کس کے پاس آتے ہیں؟ روح، ملائک۔ اور تنزل الملائکہ یہ صیغہ استمرار ہے، ماضی ہے، کہ جب بھی شب قدر ہوگی، جب بھی رمضان ہوگا، ملائکہ اور روح اتریں گے۔ تو مکتب آل محمد کی عظمت یہ ہے کہ روح اور ملائکہ یا اول محمد پہ اترتے یا آخر محمد پہ، میرے اور آپ کے 12ویں امام کی درگاہ میں یہ ملائکہ اور روح اترتے ہیں اور خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہر کسی کے مقدر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی تفصیل میرے مولا کو دیتے ہیں۔ شیعہ ہو اور شب قدر میں سو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے آج کے احکام میں خصوصاً سماعت فرمائیے گا کہ شب قدر میں ہم کیا کریں۔ فرمایا کہ شب قدر میں اس کے اعمال 2 قسم کے ہیں، ایک اعمال مشترک ہے اور ایک اعمال مخصوصہ ہے۔ اعمال مشترکہ وہ ہیں جو تینوں راتوں میں بجا لائے جاتے ہیں، اور اعمال مخصوصہ وہ ہیں جو شب قدر کی ہر ایک رات میں کیا جاتا۔ آج جب آپ افطار کرنے کے قریب ہوں تو آپ افطاری سے پہلے کہ غسل کریں گے، جو پہلا آج کا عمل ہے 19 ماہ مبارک رمضان کی شب میں، سب سے پہلے آپ غسل کریں گے۔ غسل کی نیت غروب آفتاب کے نزدیک کریں، تاکہ اسی غسل سے بعد میں آپ وضو کر کے نماز مغرب عشاء پڑھیں تو بڑی فضیلت ہے۔ پھر فرمایا آج کے مشترک اعمال میں یہ سن لیجئے گا، آپ کے شب قدر کے تمام اعمال میں 2 رکعت نماز بجا لائیں گے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید۔ آپ اس کی نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں، سنت قربتاً اللہ۔ پیغمبر گرامی کا ارشاد ہے کہ جو 3 شب قدروں میں 2 رکعت نماز الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے کسی سے بات کیے بغیر 70 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ واتوب الیہ، وہ ابھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا، خدا اس کو اور اس کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخشش گناہ کی رات۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا آج پروگرام ہے
شب قدر کے اعمال میں انشاءاللہ ٹھیک 12 بجے اسی پیج پہ جس میں آپ یہ درس سماعت فرما رہے ہیں، ہم یہاں پہ عمل قرآن کریں گے، اور آپ تمام اپنے گھروں میں جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں ٹھیک انشاءاللہ 12 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق ہماری ادارہ حسین ٹرسٹ کی جانب سے یہ اعمال ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس اعمال میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ 3 دفعہ ہم کم از کم دعائے جوشن کبیر، چونکہ اس میں 100 دعائیں ہیں، 100 مرضوں کی شفا ہے اس میں، وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو کچھ دیر آپ دن کو سو لیجئے گا تاکہ آج کی رات سے ہم اعمال شروع کریں۔ عمل قرآن ہے انشاءاللہ تعالی، یہ سارے اعمال قرآن دیکھ کے، قرآن سر پہ رکھ کے، پھر تمام ائمہ کا نام لے کے ہم خدا کی درگاہ میں آتے ہیں۔ دوسرا اس کا عمل اس میں خصوصاً ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا۔ فرمایا کہ اتنا ثواب ہے کہ 7ویں آسمان پر عرش کے نزدیک ایک منادی یہ ندا دیتا ہے کہ ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جائیں جو زیارت امام حسین کے لیے آئے۔ اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں شب قدر کے ایام میں خصوصاً راتوں میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت آپ پڑھیں۔ اگر آپ خود کرنا چاہیں تو یہ زیارت امام حسین نہ بھولیے گا، افضل ترین عبادت میں شامل ہے۔ اور اگلا عمل شب بیداری، یعنی ان راتوں میں جاگتا رہنا۔ جو شخص اس رات میں جاگتا رہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ آسمان کے ستاروں، پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی جیتے رہے۔ آپ مثال کے طور پر اس رات میں جاگیں، حتیٰ کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شب قدر کی راتوں میں اپنے بچوں کو کھانا کم دیتی تھی تاکہ یہ میرے بچے اس شب قدر کی برکتوں سے جو ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہو اس کو سو کے نہ گزاریں۔ تو جہاں جہاں تک آج ہماری آواز جا رہی ہے، آپ اگر پورے رمضان میں غافل رہے ہیں، ہماری تاکید ہے آپ سے کہ اب آپ بیدار ہوں۔ یہ قدر والی راتیں ہیں، مقدر والی راتیں ہیں۔ میرے اور آپ کا سارا انعام اعمال اپنے 12ویں امام کی درگاہ میں حاضر کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں جس نے کسی کی کچہری میں جس کی وہاں پہ اس کا تاریخ ہو، پیشی ہو، تو وہ سوتا نہیں ہے، وہ پہلے آ جاتا ہے۔ تو تیاری کریں، اب ہماری پیشی ہے درگاہ خدا میں بھی، درگاہ امام زمانہ میں بھی۔ پھر فرمائے اس آج کی رات میں 100 رکعت نماز بجا لائے۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ 100 رکعت نماز بجا لانے میں بہتر یہ ہے کہ یہ اصل میں 2 رکعت پڑھ کے ہر رکعت میں سورہ توحید کو 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جس کی قضا نماز ہے وہ 6 دن کی قضا نماز پڑھے۔ کاش یہ کرونا نہ ہوتا، یہ لاک نہ لگا ہوتا، ہمیں یہ پریشانیاں نہ ہوتی تو ہم ہمیشہ کی طرح یہاں پہ آپ کو قضا نمازیں پڑھاتے۔ تو آپ آج کی رات کو شروع میں سے مغرب کی نماز سے بعد سے ہی اپنے قضا نمازیں پڑھیں۔ آپ ظہر سے شروع کریں گے، فجر پہ ختم کریں گے، اور صرف یہ نیت کریں گے کہ میں اپنی قضا نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ۔ اور اگر آپ کے کوئی مرحوم ہے تو ان کی بھی نماز بہترین جو ہدیہ دینا چاہتے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں شب قدر کی راتوں میں یہ 100 رکعت نماز بجا لائیے گا۔ یہ برادران اعمال ہیں آج کے دن میں شب قدر میں جاگتے رہنا، اور ماشاءاللہ اعمال جو مخصوص ہیں آج کی رات کے، یہ مشترک اعمال جو میں نے آپ کو بیان کیے۔ تو آج کے جو مخصوص عمل ہیں ان میں 100 مرتبہ آپ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس میں تھا 70 دفعہ استغفر اللہ واتوب، ربی نہیں تھا اس میں، تو وہ 70 دفعہ، 100 دفعہ آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اور 100 مرتبہ کہیں گے اللہم العن قتلۃ امیر المومنین، خدا لعنت کرے جس نے میرے مولا کے سر پہ ضربت لگائی ہے، میرے مولا کو شہید کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کافی دعائیں ہماری شب قدر کی ہے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے میرے برادران و خواہران آج کی یہ شب قدر کی پہلی رات کہ جس رات میں میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہ جو مسجد کوفہ میں داخل ہوا ہے، ابن ملجم لعین نے آپ کے سر پہ ضربت لگائی ہے،
علی والو ایسا جملہ کائنات میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ ادھر ضربت لگی تو میرے مولا نے فرمایا بسم اللہ و باللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا ہے۔ میرے مومنین و مومنات، جہاں تک ہم آپ تک پہنچ پائے ہیں، علی کی کامیابی نماز ہے، علی کی کامیابی حالت سجدہ میں خدا کی درگاہ میں پہنچنا ہے۔ اور ہمارے بزرگ عالم دین فرمایا کرتے تھے کتنا خوش قسمت ہے وہ ہستی جو خدا کے مہینے میں خدا کے گھر میں ضربت کھا کے کہے فزت برب الکعبہ، وہی انسان کامیاب و کامران ہے۔ آؤ میرے برادران و خواہران، میں اور آپ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اگر کچھ زندگی ہمیں ملی ہے، کچھ فرصت ملی ہے ہمیں، علی والو علی کی راہ پہ چلتے ہوئے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آ جاؤ، ان تینوں راتوں میں جاگو، اس لیے کہ آج علی کی بیٹیاں بھی جاگی ہیں، علی کے بیٹے بھی جاگے ہیں، تو علی کے ماننے والوں کو بھی جاگنا ہوگا۔ شب قدر کے بابرکت راتوں میں کوشش کیجئے گا کوئی میرا نوجوان، کوئی میرا برادر خواہر غافل نہ رہے۔ خدا بندہ تیری درگاہ میں ہماری دعا ہے کہ ان راتوں کو شب احیاء جاگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات باقی ایام ماہ مبارک رمضان اسی صحت و سلامتی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ دعا سے پہلے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہمارے اسی پیج پہ آج رات ٹھیک 12 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق یہ تمام اعمال جو زیارت امام حسین، دعائے جوشن کبیر، اور بالاخص جو سب سے بہترین عمل سروں پہ قرآن رکھ کے عمل قرآن، تو انشاءاللہ یہاں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو تمام برادران اس وقت کو خود بھی اور دیگر برادران کو بھی جو اس وقت ترسے ہوئے ہیں کہ ہم اعمال کو جائیں، خدا نے موقع دیا کہ ہم آپ کے گھروں میں خود ہی پہنچ رہے ہیں اس کے ذریعے، تو انشاءاللہ تعالی حسینیہ ٹرسٹ کے اس عظیم پلیٹ فارم سے آج ٹھیک 12 بجے رات کو ہم عمل قرآن اور اولین شب ضربت اور شب قدر کے اعمال لے کے آپ کی خدمت۔ ہمارے راحمین، ہمارے مرحومین میں ہمارے بہت ہی پیارے نمازی مسرور زیدی جن کو شہید کیا گیا، خدا ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے والدین کو غریق رحمت فرمائے، ان کے برادر مشکور زیدی، غیور زیدی، خدا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ منصور زیدی جو دار غیر میں ہے، اور سید فیاض حسین پالنے والے کریم مرحوم کو غریق رحمت فرمائے۔ التماس دعا کے لیے آج ہم سے برادران سید شہزاد رضا، شبیر حسن کاظمی، جعفر کاظمی، ساجد شرعی، ناصر رضوی، سید الطاف کاظمی، مظہر زیدی، خداوند میرے برادران کی پریشانی کو دور فرمائے۔ شفقت حسین، بابر علی، آصف نقوی، خدا ان کے والدین کو صحت عطا فرمائے۔ سجاد میر، اسماعیل بلتی، سید شجاعت حیدر، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سید سرفراز حسین جعفری، محسن جعفری ہمارے ٹرسٹ کے صدر ہیں، اللہ ان کے بیٹے کو، اولاد اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، خود صحت عطا فرمائے۔ غلام شبیر کو خدا بند اولاد نرینہ عطا فرمائے، اظہر عباس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہماری خواہر عالیہ بطول، مجتبہ زیدی اور ہماری خواہر منزہ موسوی نے ہمیں جوائن کیا، اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ عدیل شاہ، میر ثقلین اور آغا محمد حسین کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سید حسن علی شاہ، شجاعت علی، ضمیر الحسن، خدا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے اس ٹرسٹ کے بڑے خدمت گزار خاندانی طور پر اور ہمارے سرپرست جناب میر الطاف جعفری، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ان کے بیٹے جواد جعفری، عدنان جعفری، ان کی اولادوں کی بھی پریشانیوں سے دور فرمائے۔ خصوصاً دائر غیر میں جعفری صاحب کی بیٹیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ محمد قیوم سجاد، پنجاب پولیس،
مبارک کربلائی، حمید شریف، دروہی، ہاشم کاظمی اور صفدر عباس، خدا بندہ میرے ان تمام برادران کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ تمام برادران سے ایک دفعہ پھر کہ انشاءاللہ آج سے شب قدر کے اعمال شروع ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ میں، اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔